ایک صاحب آئے میرے پاس, ابھی میں جہاز میں گیا نا, وہاں اسلام آباد تھا, تو جہاز میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ, پھر پہچان جاتے ہیں بعض دفعہ. وہ مجھے کہنے لگے میں مفتی صاحب بڑے 3 پیس سوٹ میں ٹائی میں, لگ رہے تھے کہ کوئی بڑا بزنس بھی ہے ان کا, بڑے تاجر آدمی ہے. کہہ رہے ہیں میں کسی کو برائی میں دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, برائی میں کسی کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور میں تو سنا دیتا ہوں کھری کھری, مجھ سے مفتی صاحب غلط بات برداشت نہیں ہوتی. کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ اب دیکھو ٹیکنیکل پوائنٹ, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کرتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں. یہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا, وہ تو ظاہر ہے ان کی نظر میں یہ خوبی تھی, وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں کتنا اچھا ہوں. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے ہوں ہاں ادھر ادھر گھما دی بات کو. وجہ اس کی یہ کہ میں اگر ان کو کہہ دیتا نا کہ یہ غلط خصلت ہے, برائی کو دیکھ کے ٹھیک ہے برداشت تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو آپ کا ریئیکشن ہو رہا ہے نا, پھر انہوں نے اپنے واقعات بھی سنا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں سنا دی, یوں کر دیا, میں کسی کو نہیں دیکھتا, غلط بات تو میں تو میٹر گھوم جاتا ہے. غلط بات پہ اگر ایک آدمی کا میٹر گھوم رہا ہے تو بتاؤ سارا دن میٹر گھومنے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہوگا؟ دنیا میں تو غلط زیادہ ہو رہا ہے, سارا دن میٹر ہی گھماتا رہے گا بیٹھ کے. وہ کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں. اذان کے وقت کتنے لوگ مسجد آتے ہیں, ہے بھائی, صبح فجر سے غلط باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. سب سے پہلے اذان لیٹ ہو رہی ہے, مؤذن صاحب شارٹ, اس پہ میٹر گھوما آپ کا, یار اذان مولوی مؤذن ابھی تک پہنچا نہیں ہے بھائی. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے, میٹر شارٹ ہو گیا. غلط بات ہے نا یار, اتنے نمازی ہیں اور پبلک شارٹ, میٹر گھوم گیا. جو نمازی آئے وہ تمیز سے بیٹھتے نہیں ہیں, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام کو کب آئے گا. یہ بھی تو غلط طریقہ ہے یار, آرام سے بیٹھو, بار بار دیکھ رہے وضو خانے کی طرف. یہاں بھی غلط بات پہ میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. امام صاحب 2 منٹ لیٹ, غلط بات ہوئی, میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. پھر جناب گھر میں گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے, لیٹ اٹھے, میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. پھر آپ دفتر میں نکلے, آپ بھی لیٹ پہنچے, ادھر شارٹ نہیں ہو گئے ہے بھائی. باس تمیز سے بات نہیں کر رہا, اور سرکاری دفتر ہے تو میٹر شارٹ ہی شارٹ چلے گا آپ کا. وہاں جا کے پہنچے تو کوئی تھا ہی نہیں, تالا لگا پائے وہاں پہ, ہے بھائی. پھر نہ آپ سے آپ کے ملازمین وہ سامنے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سب جگہ ہی ہو رہا ہے, سامنے تو چاپلوسی میں لگے رہیں گے اور غیر موجودگی میں کام ڈھنگ کے نہیں کر کے دیتے. تو اصل جواب ان کا یہ تھا کہ یہ سوائے بلڈ پریشر کے مریض بننے کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, لوگوں سے تعلقات بھی کیا ہو جائیں گے, خراب. تو میٹر سارا دن گھومتا ہی رہے گا آپ. لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا اچھا ہوں ہاں ہوں کر کے بس, اور کچھ بھی نہیں. کہ بھائی سمجھانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ سے سلام دعا ہو, گپ شپ ہو, آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم آپ پر اعتماد کریں. پھر آپ مریض بن کے آئیں, ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بات درست ہے, تو میں بتاؤں گا کہ درست نہیں ہے, اس کو آپ مینیج کریں. لیکن مجھے پتا تھا وہ بیچارے جو ان کو اللہ نے جتنی سمجھ دی, وہ اپنے حساب سے کہ بھائی میں صحیح ہوں تو سمجھانا شروع کر دیا. میں چپ رہا. تو ایسے موقع پہ چپ رہنا کیا ہے. اور ویسے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نا جب سفر کر رہا تھا میری رات کی نیند بالکل نہیں ہوئی تھی, اور وہاں ایبٹ آباد میں میرا بیان تھا فوراً, تو میری نیند بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا تھا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یہاں سو جاؤں گا, میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں گا. تو میں نے کہا ان کو میں نے جواب دیا تو پھر آگے سے یہ کہیں گے کیوں, پھر ان کو جواب دیا تو نیند گئی. تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے نا, ایک لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. تو ابھی تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ. جیسے ہی یہ چپ ہوں گے ہم اپنا آرام کریں گے. آپ بہت اچھے ہیں, بالکل سیٹنگ پہ چل رہے ہیں آپ. یہ تو نہیں کہا میں نے بہت اچھے سیٹنگ پہ چل رہے ہیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز ہر آدمی کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی. ہمارا بھی میٹر شارٹ ہوتا ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے. میٹر شارٹ جو ہے نا, وہ غصہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے, دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصے میں جو آپ کا خون جلتا ہے نا, اس کو غلطی کر کے اتنی سزا نہیں ملی ہوتی جتنی آپ اپنے آپ کو تکلیف ڈال کر سزا دے رہے ہو. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا فرمایا,
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. یا رسول اللہ کوئی دوسری نصیحت کرے. فرمایا دوسری بھی یہی, غصہ مت کرو. پھر تیسرے بار یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. فرمایا غصہ مت کرو. ہاں بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے اپنے ماتحت. تو وہ ماتحت بھی تو ہر ایک کو اچھے نہیں ملتے نا. بعض ماتحت بڑے فنڈر ہوتے ہیں, بڑے چلاک ہوتے ہیں. بھائی علماء کو تو اکثر بیچارے خدمت گزار مخلص ملتے ہیں, ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, تو ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن عام لوگوں کو دفتروں میں جو خدمت گزار لالچی ایک نمبر کے چور اچکے ٹائپ کے, ان سے اگر زیادہ تمیز سے چلو گے وہ بیچ کے کھا جائیں گے آپ کو. تو ان کے سامنے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے, تو پھر مصنوعی غصہ کرنا پڑتا. اس میں غصہ آنے نہ دو, لیکن دکھاؤ ایسے جیسے بہت تیش میں آ گیا ہوں میں, روپ ڈلے گا.